اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تھی۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے سلام نہیں کرتے تھے، وہ کسی اور مقصد کے لیے خیریت نہیں پوچھتے تھے، وہ کسی اور کام کے بنانے کے لیے ساتھ دو قدم نہیں چلتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این المتحابون فی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ تو ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جن کی محبتوں میں غرض شامل نہیں تھی، جن کے میل جول میں غرض شامل نہیں تھی، جن کی محبتوں میں خلوص تھا، جن کی محبتوں میں اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد تھا۔ روایات میں آتا ہے ایک شاگرد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ حضرت معاذ ابن جبل سے ان شاگرد نے کہا کہ حضرت معاذ، حضرت سنیے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے آپ کا کچھ پیسہ مل جائے گا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کہ میری آپ سے کوئی رشتہ داری ہے، کوئی قرابت داری ہے، کوئی ہمارا ناتا ہے، اس لیے بھی نہیں۔ تو حضرت معاذ نے پوچھا، پھر رشتہ داری بھی نہیں، کوئی مال منفعت بھی نہیں، تو پھر تم مجھ سے محبت آخر کرتے کیوں ہو؟ تو حضرت معاذ سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے۔ حضرت معاذ نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے گلے لگا لیا، اور گلے لگا کہ حضرت معاذ نے سنا، فرمایا سنو، میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کل ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج محبتوں کی جو غرضیں ہیں، ان غرضوں کو ختم کر کے زندگی میں انسان کسی ایک سے ایسی محبت رکھے جو محبت اللہ کے لیے ہوں۔ روایات میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صاحب اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے سفر پر نکلے، راستہ چل رہے تھے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور آ کر ان سے سلام کر کے پوچھا، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں جناب؟ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں۔ اچھا کیا مقصد ہے؟ کہا فلاں صاحب سے ملنا ہے۔ اچھا کوئی قرض ورض وصول کرنا ہے؟ آپ نے پیسہ دیا ہے وہ واپس لینا ہے؟ کہا نہیں، ایسا کچھ دیا نہیں ہے، کچھ واپس لینا بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی اور بات ہے؟ یہ کچھ رشتہ داری کے متعلق کوئی اور معاملہ ہے جو کرنا ہے؟ کہا کہ وہ بھی نہیں۔ یہ کوئی الگ الگ چیزیں انہوں نے کئی باتیں پوچھی، تو کہا کہ میرا تو کچھ مقصد نہیں ہے، نہ مال لینا ہے نہ مال دینا ہے، نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی ناتا ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے، نہ کوئی کام بنانا ہے، نہ کوئی سفارش کرانا ہے، نہ کسی سے کچھ نہیں ہے۔ آخر جا کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے خیریت پوچھنے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کی بنا پر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، خلوص محبت کی بنا پر میں ان سے جا کے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا، سنیے میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ یہ فرما طبتا وطاب ممشاکا وتبوأت فی الجنت منزلا، سنو میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، یہ جو کام تم کر رہے ہو طبتا، بڑا بہترین کام ہے، بڑا عمدہ کام ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ ایسے دور میں، ایسے زمانے میں جب لوگ یہ خواہش کے علاوہ، غرض کے علاوہ کسی کو سلام بھی نہیں کرتے، ایسے زمانے میں اللہ کے لیے چل رہے ہو، فرمایا طبتا، تمہارا کام بڑا عمدہ ہے، وطاب ممشاکا، یہ جو قدم تم اٹھا رہے ہو اور یہ جو چل رہے ہو، تمہارا چلنا بھی بڑا بہترین ہے۔ اور پھر فرمایا تبوأت فی الجنت منزلا، اور تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔
تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ بن گیا، تمہارے لیے جنت میں منزل تیار ہو گئی۔ تو بزرگوں، آج ذرا سوچنے کی چیز ہے کہ ہم یہ دنیا کے اندر اغراض پر یہ رشتے بناتے ہیں، اور دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، یہ دنیا میں لوگ آج کل پروفیشنل زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو پروفیشنل کا مطلب یہ ہو گیا کوئی مقصد ہوگا، کوئی نفع ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا، کوئی جو ہے کام بننے والا ہے، کوئی بینیفٹ حاصل ہونے والی ہے، تو سلام بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، کچھ وقت ان کے ساتھ پاس بھی کریں گے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں گے، کہ کوئی فائدہ نہیں، کچھ نفع نہیں، تو نہ سلام کلام کی ضرورت ہے، نہ بات چیت کی ضرورت ہے، نہ اس طرف چہرہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو رشتوں کی بنیادیں بدل چکی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی زندگی میں آخرت بنانا ہے تو رشتوں کی بنیادیں خلوص پر رکھنی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے رکھنی ہوگی، کہ اس خلوص کی برکت سے کیا ملے گا؟ کل عرش کا سایہ ملے گا۔ اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کی سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور وہاں زمین، جی وہ زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی۔ یہ زمین آج جو مٹی کی ہے، جو دھوپ کو جذب کر لیتی ہے، نہیں، وہ تانبے کی ہوگی جو گرمی کو جذب نہیں کرتا ہے بلکہ گرم ہو جاتا ہے، اور سوانیزے پر سورج ہوگا، وہاں انسان اس گرمی میں جل رہا ہوگا، یہ پگھل رہا ہوگا، اس کے بدن کا سارا پانی، یہ اس کے بدن کی ساری چربی پانی بن کے، پسینہ بن کے، پگھل کے باہر نکل چکی ہوگی، اور وہ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اس دن کی آفت سے اگر بچنا اور اللہ کے عرش کا سایہ لینا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا المتحابون فی اللہ این المتجالسون فی اللہ۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے مل بیٹھتے تھے، چائے پی رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر کی ادھر کی، دنیا کی، ایران کی، توران کی، ایسی باتیں جن سے ہمارا کوئی نفع نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ دنیا کی، ایران توران کی بات کر رہے ہیں، جی جیب میں 2 کوڑی نہیں ہے، لیکن جی سنانے آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ جو کیا اچھا نہیں کیا، جی فلاں نے جو کیا اچھا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا نہیں کیا، آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے، صرف بیٹھ کے باتیں کرنا۔ یہ جو مجلسیں لگتی ہیں، یہ جو گپیں لگائی جاتی ہیں، یہ جو بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ جو وقت گزارا جاتا ہے، یہ بیکار کا وقت گزارنا، یہ ہے کہ دنیاوی غرضوں کے لیے وقت گزارنا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المتجالسون فی اللہ، کہ بیٹھیں، کچھ اللہ کی بات کریں، اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کی شان بیان کریں، اللہ کی قدرت بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا تذکرہ کریں، اولیاء اللہ کا ذکر کریں، بڑے لوگوں کے ذکر کریں، دنیا کے اور آخرت کے اللہ کی طرف سے ملنے والے جو منفعت ہے، فائدے ہیں، ان کی باتیں کریں۔ تھوڑی دیر مجلس لگائیں۔ حضرات صحابہ مجلس لگاتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، حضرت معاذ کوئی بھی مسلمان ملتا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے جی تعال بنا نجلس نؤمن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم بیٹھ کے ذرا ایمان کو تازہ کر لیں، ذرا بیٹھ کے اپنا ایمان تازہ کریں۔ بیٹھو، یہ دنیا کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، خیر خیریت تو پوچھی جاتی ہے، کیسا چل رہا ہے کاروبار، کیسا چل رہا ہے دھندا، جی کیسے چل رہی ہے کھیتی باڑی، کیسی چل رہی ہے ملازمت، جی کیسا ہے آپ کا ماحول، جی دنیا کس ترتیب پر ہے، نظام کے، یہ ساری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ان ساری باتوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے ایمان کی بات بھی کرو، کبھی بیٹھ کے اچھائی کی بات بھی کرو، کبھی بیٹھ کے اللہ کی بات بھی کرو، کبھی بیٹھ کے اللہ کے رسول کے تذکرے کرو، رسول اللہ کی شان بیان کرو، کبھی بیٹھ کے آخرت کا تذکرہ کرو۔ یہ جو مجلس، دینی مجلس، جس مجلس کی غرض
اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو کہ جن مجلسوں کو یہ اعلان سن کر بھی مسلمان کے دل میں اس مجلس میں بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، ان مجلسوں کو ہلکا سمجھتا ہے، اور ہلکا سمجھ کے مسلمان یہ اپنے کان سے اعلان سن کر بھی اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ جو فرصت والوں کا کام ہے کہ ان کے پاس کوئی کام دھام نہیں ہے، وہ بیکار لوگ ہیں، وہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، کچھ سنیں گے، سنائیں گے۔ ہم تو بزی لوگ ہیں، ہم مصروف ہیں، ہم مشغول ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ وہ تو فرصت والوں کا کام ہے کہ وہ مجلسیں لگائیں مسجد میں بیٹھ کے باتیں کریں۔ ہم بزی لوگ ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ سوچ کر ہم مسجدوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ مسجد میں کبھی حدیث پڑھی جاتی ہے، کبھی قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، کبھی اللہ رسول کی بات کی جاتی ہے۔ یہ مجلسیں دیکھنے میں معمولی لگتی ہیں، 12 آدمی 15 آدمی آئے ہوئے مسجد کے لوگوں میں سے آدھے تو اٹھ کے چلے گئے، کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں، تو یہ ہلکی پھلکی مجلسیں لگتی ہیں، لیکن یہ مجلسیں معمولی نہیں ہیں۔ ان مجلسوں کا ثواب، ان مجلسوں کی ضرورت، ان مجلسوں کی اہمیت، ان مجلسوں کی قدر اور ان مجلسوں کی عظمت کب پتہ چلے گی؟ جب زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی اور سوا نیزے پر سورج ہوگا اور اندر کا پورا جو چربی ہے وہ پگھل کے پسینہ بن کے نکل رہا ہوگا، اور اس وقت پر انسان تڑپ رہا ہوگا، بے چین و بے قرار ہوگا۔ اس وقت پر اگر اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اس دولت کے حاصل کرنے کا موقع اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہاں اعلان ہوگا، این المتجالسون فی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں مل کے بیٹھ جاتے تھے، آپس میں مل کے اللہ کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد ہی میں بیٹھیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ میں بیٹھیں۔ دنیا کے تذکرے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی اللہ کی کتاب اٹھائیے، کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیے، کوئی دین کی کتاب اٹھائیے، بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، گھر کے افراد بھی ہوں، اور تھوڑی دیر اٹھا کر وہ کتاب پڑھ کے اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ رسول اللہ کی شان کیا تھی، صحابہ کی زندگی کیا تھی، اولیاء اللہ کیسے زندگی گزارتے تھے، نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اللہ کا نام کیسے لینا چاہیے، قرآن پڑھنے کا اجر کیا ہے، اللہ کے کلام کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، ایک بار سبحان اللہ بولنے پر کیا ملے گا، ایک بار الحمدللہ بولنے پر کیا ملے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بہت سمجھایا پیسے کمانے پر کیا ملے گا، ہم نے ان کو بتایا ڈگریاں حاصل کرو گے دنیا کے کامیاب انسان بنو گے، پیسہ بناؤ گے دنیا کے کامیاب انسان بنو گے، ایک اچھے بزنس مین بن جاؤ گے، دنیا کے کامیاب انسان بن جاؤ گے۔ یہ تو ہم سمجھا ہی رہے ہیں، یہ تو ان کے دل دماغ میں اتار ہی رہے ہیں، یہ ان کے دماغوں میں اتر چکا ہے، یہ راسخ پختہ مضبوط ہو چکا ہے، دنیا سے محبت ان کی اٹوٹ ہو چکی ہے۔ لیکن ایک ذمہ داری ہماری اپنے بیوی بچوں کی یہ بھی ہے، ان کو دین بھی سمجھائیں، ان کو محبت سے ایمان و اعمال بھی سمجھائیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کبھی قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا دیجئے۔ کسی معتبر عالم دین، مستند عالم دین، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج کے زمانے کے بڑے عالم دین حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا ترجمہ قرآن اٹھائیے، 2 آیتیں قرآن کی پڑھ کر اس کا ترجمہ سنائیے۔ حدیث کی کتابیں ہیں، ریاض الصالحین ہے، فضائل اعمال ہے، حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر جس میں کچھ حدیث سمجھائی گئی ہو، حدیث کا فائدہ بتایا گیا ہو، صرف الفاظ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اس کا نفع، اس کا فائدہ، اس کی تشریح، اس کو کھول کے جہاں بیان کیا گیا، ایسی کتاب لے کر 2-4 باتیں پڑھ کے سنائیے۔ یہ مجلس کس کی؟ اب بیوی بھی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، یہ بیوی کے ساتھ محبت کی مجلس نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ شفقت کی مجلس نہیں ہے، یہ اپنے گھر کے سنبھالنے،
گھر کو بڑا بنانے، گھر کو بہتر بنانے کی مجلس نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی جو مجلس ہے یہ دینی مجلس، یہ اللہ کی مجلس، اور اس مجلس کے لگانے پر کل اللہ جل شانہ پکاریں گے این المتجالسون فی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے بیٹھتے تھے؟ تو ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بیٹھے تھے تو ہم کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پکاریں گے آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں جگہ پا لو، آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں، تمہارے لیے ریزرویشن ہے، یہاں سیٹ تمہاری بک ہے، یہاں آ کے بیٹھو، یہاں راحت سے رہو، یہ سارے حساب کتاب دیں گے، گرمی میں پریشان رہیں گے، مصیبت اٹھائیں گے، لیکن آپ کو چین کی بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے این المتزاورون فی اللہ، این المتزاورون فی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے ملتے تھے۔ مصلی نماز کو جا رہے، نماز کو آ رہے، نماز پڑھ کے باہر نکلے، سلام کیا ہم نے، آنے والے ہمارے جیسے کسی اور مصلی کو مسجد سے جو نماز پڑھ کے نکلے تھے ان کو سلام کیا، 2 منٹ کھڑے ہو کے خیریت پوچھی، ان کے گھر کی خیریت پوچھی، اور یہ خیریت کا پوچھنا کسی غرض سے نہیں، صرف اللہ کے لیے یہ ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات صرف اللہ کے لیے۔ کبھی کسی کے گھر چلے گئے، کبھی کسی سے ملنے کے لیے چلے گئے، اور کبھی کسی سے ملاقات کر لی ارادتاً، یا اپنے گھر سے نکل کر ان کے گھر تک، اپنی جگہ سے نکل کر ان کی جگہ تک ہم نے سفر کیا، ٹریول کیا، اور اس میں ہمارا مقصد صرف جا کر اللہ کے لیے خیر خیریت پوچھ کر ان سے ملاقات کر کے واپس ہو جانا، اور کوئی غرض نہیں، کچھ اور مقصد نہیں ہے، نہ رشتہ لینا نہ رشتہ دینا، نہ قرض لینا نہ قرض دینا، نہ کوئی کام بنانا نہ سفارش کرانا، نہ ان کا انفلوئنس استعمال کرنا، کچھ مقصد نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے اللہ کے لیے کسی مسلمان سے ملاقات کروں، میں اللہ کے لیے کسی اللہ کے بندے سے ملاقات کروں، اس طرح کا نظام بنانا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ہے، پکنکس کے لیے ہے، دسمبر کا آخری مہینہ دسمبر کا آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے، 10-12 دن کی چھٹیاں ہوں گی، اور ان 10-12 دن کی چھٹیوں میں لوگوں نے پروگرامز بنائے ہیں، اپنی اسکیمیں تیار کیے ہیں، ماشاءاللہ پلاننگ بنائی ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، بچوں کو لے کے جانا ہے، فلاں جگہ جانا، وقت گزارنا، اور گرم جگہ پر جانا، ٹھنڈی جگہوں پر جانا، سمندر کے کناروں پر جانا، سرسبز شاداب علاقوں میں جانا، ضرور کیجئے، انکار نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو لے کر یہ سارے کام کیجئے، پکنک کیجئے، گھومیے پھریے، بچوں کو بیوی کو خوش کیجئے، اس سے اللہ منع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں ہے، لیکن انہی فرصت کے دنوں میں کم از کم ایک ملاقات اللہ کے لیے کیجئے، ایک کسی سے اللہ کے لیے جا کر مل لیجئے۔ کسی سے ملنا کوئی غرض نہیں، ہم نے ان کے دروازے پر دستک دی، ان کو سلام کیا، 2 منٹ ان کے ساتھ میں بیٹھے، خیر خیریت کی بات کی، اللہ رسول کی 2 بات کی، اور بات کر کے کہا وعلیکم السلام، ہم صرف آپ سے اللہ کے لیے ملنے کے لیے آئے تھے، اب ہماری آپ کی غرض پوری ہوئی، میں اللہ کے لیے مل کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ زیارت کہلاتی ہے، یہ ملاقات کہلاتی ہے، اور یہ ملاقات اللہ کے لیے ہو جائے، اغراض کے لیے ملاقات کے علاوہ کبھی اللہ کے لیے بھی کسی سے ملاقات ہو جائے تو اس پر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں این المتزاورون فی اللہ، فرشتہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے، آج اگر ہم نے ملاقات کی ہوگی، کل کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھا کر کہیں گے پروردگار میں گیا تھا، فلاں بھائی کے پاس گیا تھا، فلاں مسلمان سے ملنے گیا تھا، کچھ مقصد نہیں تھا، صرف اللہ کے لیے تیرے لیے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آ جاؤ، میرا عرش کا سایہ تمہارے لیے تیار ہے، اس حشر کی گرمی میں تمہیں گرمی میں تپنے نہیں دوں گا، اس حشر کی مصیبت میں تمہیں اس مصیبت میں رہنے نہیں دوں گا جس کی مصیبت کو اللہ نے بہت مختصر لفظوں میں
بہت مختصر لفظوں میں اللہ نے اس کی دہشت کو بیان کیا ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ ایک دن اتنا خطرناک ہے، اگر اس دن کسی بچے کو چھوڑ دیا جائے تو بچہ اس دن کی گھبراہٹ سے بوڑھا ہو جائے گا، بچے پر بڑھاپا طاری ہو جائے گا۔ تو وہ سخت دن ہے، وہ آنے والا ہے، ہم میں سے کوئی اس دن سے بچنے والا نہیں ہے، نہ میرے پاس، نہ آپ کے پاس، نہ دنیا کے کسی فرد کے پاس کوئی شارٹ کٹ ہے جہاں سے ہم بچ کے نکل جائیں۔ نو شارٹ کٹ، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز آتے ہیں اور ان آپشنز کو ہم اسکپ کر جاتے ہیں کہ یہ آپشن نہیں، اس کو اسکپ کر دو۔ دو آپشن اسکپ کر جاتے ہیں، تو حشر کے میدان کو اسکپ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، ہم اس کو اسکپ نہیں کر سکتے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ حشر کا میدان آنے والا ہے، اس دن کی پریشانی ہم سب پر آنے والی ہے، اس دن کا اس دن کی راحت، اس دن کا آرام چاہتے ہیں تو آج ہی کچھ عمل ہیں ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔